بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. میں بارہا پہلے بھی آپ کے علم میں بات لا چکا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے پروگرام میں قداور شخصیات بطور مہمان مدعو کی جاتی ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں معاف کیجیے گا، ہمارے پروگرام میں آئیں اور ہمارے پروگرام کو اعتبار بخشیں. ناظرین، آج کی بلند قامت شخصیت یکتا شاعر، ان کی ہر شعر ہر زبان پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایک شعر زبان زد عام ہو، 2 شعر ہو، 10 شعر ہو، 20 شعر ہو. ان کے چاہنے والے نہ صرف کراچی، نہ صرف پنجاب، نہ صرف پاکستان، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے، وہاں وہاں ان کے چاہنے والے موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کے چاہنے والے موجود ہیں، بلکہ آج کے مہمان کے تعلق سے میں آپ کو یہ بات اور آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاعری کل وقتی شاعر، یعنی ہمارے ہاں بہت کم ایسا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص شاعری میں اتنا انوالو ہو کہ اس کے ساتھ کل وقتی شاعر کا اضافہ کیا جائے کہ وہ کل وقتی شاعر ہے. بلا شبہ اور بنا کسی آر کے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کل وقتی شاعر ہے. ایسا شاعر جو پاکستان کی شناخت ہے، ایسا شاعر جو پاکستان کی اصل تصویر ہے، ایسا شاعر جو اپنی علمیت کی بنیاد پر اپنا علم نہ صرف اپنے ذات تک محدود رکھتا ہے بلکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، اپنا علم منتقل کرتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں اور ان کی تربیت، ان کے علم میں، ان کے شاگردوں کی علمیت میں ان کی تربیت دکھائی دیتی ہے. میں اگر آج کے مہمان کے تعلق سے گفتگو کروں تو مجھے باعث فخر ہے میرے لیے بات کہ وہ پروگرام کا تمام دورانیہ ان کے تعارف میں گزر جائے گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان کی موجودگی میں کم گفتگو کروں اور ان کا کلام زیادہ سے زیادہ سماعت کریں، ہم بھی اور آپ بھی، اور ان کی زندگی کے تجربات سے ہم بھی استفادہ کریں اور آپ بھی. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب عباس تابش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عباس بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام بزم شاعری کے لیے وقت نکالا. بہت محبت تھا. اور میٹرو ون کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ بزم شاعری کا حصہ بنے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. قبل اس کے عباس بھائی کہ میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، اور مجھے یقینی طور پر آپ کو شاید اس بات کا احساس ہو رہا ہو، اندازہ ہو رہا ہو کہ آپ کی آمد سے مجھے کس قدر خوشی ہے نا. عباس بھائی، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو ادبی خدمات ہیں بلا شبہ وہ کسی سے ڈھکی چھپی پوشیدہ نہیں ہیں، اور میرے پاس وہ سوال بھی نہیں ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کروں اور قائم کرنے کی جسارت کروں. لیکن عباس بھائی، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی بسم اللہ بسم اللہ. تو عباس بھائی، آپ کا اب تک کا جو سفر ہے، اس سفر کو ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے، ایک مضبوط، ایک طاقتور شاعر ہونے کی حیثیت سے، وہ جو ہر آنے والے ایک شاعر کا خواب ہوتا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے، تو آپ کے تمام تر سفر کا اب تک کا جو ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہاں موجود ہیں ادبی دنیا میں؟ بہت شکریہ وجدی صاحب. بات یہ ہے کہ سفر کا لفظ آپ نے ٹھیک استعمال کیا ہے. میں ایک ایسے سفر کا مسافر ہوں جس کی منزل کا کوئی تعین میں نے نہیں کیا. واہ. منزل کا تعین ہو جائے تو سفر ختم ہو جاتا ہے. خوبصورت. میں نے ہمیشہ اچھا شعر کہنے کے لیے کوشش کی ہے. واہ. اور وہ کوشش ابھی تک میں کر رہا ہوں، اور یہ رب اظہار سے بھی دعا مانگتا ہوں
کہ آخری سانس تک میں شعر کہتا رہوں. بہت اچھے. تو جب شعر نہیں ہو رہے ہوتے تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے. واہ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں. کیا خوبصورت بات. یہی بات ہے کہ بس شعر ہو واہ اور شعر ہوتے چلے جائیں. واہ بقول فراز کے ایک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی. واہ بس ایک عمل ہے جس میں میں ہوں واہ اور اس کو میں بہت انجوائے کرتا ہوں, مزے خوبصورت. لیتا ہوں. واہ باقی چیزیں اللہ نے بہت نوازا ہے, بہت عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, سب کچھ ہے. واہ لیکن میں شعر ان کاموں کے لیے نہیں کہتا. واہ. اب چونکہ مشاعرہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, جی ہاں. عموماً کہا جاتا ہے کہ جی مشاعرے کا شاعر جو ہوتا ہے وہ کتاب کا شاعر نہیں بالکل ہوتا. بالکل بالکل. میں الگ نظریہ رکھتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا گڈ. شاعری آپ سنائیں, شاعری سننے والے موجود ہیں اور اسے پڑھنے والے بھی موجود ہیں. پھر میں تو یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ مشاعرے کے حوالے سے, اگرچہ آپ نے یہ سوال نہیں کیا چونکہ بات ادھر نہیں, بہت اچھی بات ہے. ہمارے جتنے بڑے شاعر ہیں, میر سے لے کے غالب تک, ان سب نے شاعری مشاعرے کے لیے کی. خوبصورت. مصرع ہوتا تھا, اس پہ کہتے تھے وہ دربار میں مشاعرہ ہو رہا ہے, کہیں اور مشاعرہ ہو رہا ہے, تو مشاعروں میں وہ اساتذہ ایک مسابقت کے جذبے کے تحت شامل ہوتے تھے. واہ. ہم جتنا مسابقت کا جذبہ مشاعرے میں پیدا کر سکتے ہیں واہ. وہ کتاب کے ذریعے اتنا اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے. بے شک. کتاب ہم نے چھاپ دی, ہمیں نہیں معلوم اسے پڑھنے والا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. بے شک. لیکن مشاعرہ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی شاعری کیا ہے. کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. بس یہ ہے اس میں بہت اچھی بات ہے. اور تبھی میں نے آپ کے انہی کاوشات کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ جو ہے وہ احباب کی سماعتوں تک منتقل کرنے کی جسارت کی تھی. وہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کتاب کا شاعر اچھا ہو, کتاب کا شاعر, اصل شاعری تو کتاب کی ہوتی ہے اور مشاعرے کا کیا, تو اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ ایک رائے فرار اختیار کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب کا شاعر ہے اور اس کا فیصلہ 200 سال بعد ہوگا. دیکھیں آپ اپنی زندگی میں ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے, اب ہم جس زندگی جو بسر کرتے ہیں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم ادبی تعلق سے کس سطح پر کھڑے ہیں. آپ کی پذیرائی ہوتی ہے, ہم فراز صاحب کو دیکھتے ہیں, انہیں زندگی میں چاہا گیا. ہم جتنے اہم لوگوں کو دیکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ان کی کاوشات کے سبب سے عزتوں سے نوازا, اور جس کی جیتی جاگتی مثال آپ ہیں. اور بہت ہی ہمارے لیے تو پاکستان کے لیے باعث فخر یہ بات ہے کہ عباس تابش کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک شاعر ہے. تو یہ بڑی عباس بھائی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیگر ممالک میں آپ کو تواتر سے مدعو کیا جاتا ہے, اور کم و بیش جس طرح سے پاکستان میں آپ سے عشق کی سطح تک پیار کیا جاتا ہے, لوگوں کا پیار آپ کو میسر ہے, اسی طرح دیگر ممالک میں بھی لوگ آپ کو چاہتے ہیں, آپ کی شخصیت کو, آپ کی علمیت کو, آپ کی شاعری کو. تو وہاں کی چاہتیں, میں دانستہ کسی ملک کا نام نہیں لے رہا کہ یعنی پڑوسی ممالک میں آپ کا جانا ہوتا ہے, تو دانستہ وہاں کی چاہتوں میں اور یہاں کی چاہتوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, محبت جو ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. واہ. محبت کرنے والے اللہ نے یہاں بھی بہت دیے ہیں, پوری دنیا میں دیے ہیں, اور یہی محبت ہوتی ہے جو آپ کو کام کرنے اور کرتے رہنے پر مجبور کرتی ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. اور اس سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے. واہ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے دیکھا 4-5 غزلوں کے سہارے ایک شاعر پوری زندگی گزار لیتا تھا. بالکل ایسے ہی, بے شک. اب سوشل میڈیا یہ ہے کہ کوئی ایک میں نے غزل کہی, وہ کہیں پڑھ دی, وہ سپریڈ ہو گئی لوگوں میں. بالکل.
اب اگلے دن مشاعرہ ہے تو میں ظاہر ہے وہی غزل پڑھوں گا. بے شک. وہ لوگوں کے لیے نئی غزل نہیں ہے وہ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا، اچھی. لیکن اندر جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار جہاں بھی جائیں کچھ نیا سنائیں, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ نیا سنانے کی جو خواہش ہے وہ مسلسل شعر کہنے کیا پہ بات اکساتی ہے. رہتی ہے. واہ واہ. اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں شاعری کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں. بہت اچھا. کہ ایک شعر کہا تھا میں نے, بہت پرانا شعر ہے میرا, کہ سکوت دہر رگوں تک اتر گیا ہوتا, واہ, اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا بہت ہوتا. اچھے, بہت اچھے. تو زندگی ہے بھائی ہماری تو شاعری, بے شک. اور اسی میں ہی میں لیو کرنا پسند کرتا ہوں اور بہت اچھے, چاہتا ہوں. بہت اچھے, بہت شکریہ. آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی. دراصل وہ آپ کی اسی گفتگو کے تعلق سے اسی پیرائے میں مجھے آپ کا ایک شعر میرے حافظے میں آتا ہے, اسے مکمل آپ کیجیے گا. کہ وہ کشتی کر کے, اور مجھے یہ فکر کہ غزل مجھے, ڈوبتی ناؤ میں سب چیخ رہے ہیں تابش, واہ واہ, اور مجھے فکر غزل میری مکمل ہو جائے. کیا بات ہے. وہی تمام تر گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں بالکل. کہ مطلب وہ اگر میں اپنے تئیں کوئی شخص آپ کی تمام تر گفتگو, آپ کی شخصیت, آپ کی شاعری کے مطالعے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے بہت سہل انداز سے کہ عباس تابش ہی شاعری ہے اور شاعری ہی عباس تابش ہے. بہت محبت. اور تابش جی, ہم اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم اپنے وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں, عشق کی حد تک آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کی ذات کے تعلق سے بھی جاننا چاہتے ہیں, تو آپ سے ہم مزید سوال قائم کرنے کی جسارت کریں گے. اس وقت اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک وقفے پر جائیں. جی. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے یکتا شاعر عباس تابش. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر عباس تابش سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب عباس تابش موجود ہیں. وقفے پر جانے سے قبل عباس تابش خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے تھے. ایک بار ہم عباس تابش سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک سوال قائم کریں گے, اس کے بعد تواتر سے ان سے کلام سماعت کریں گے. جی تابش بھائی. اچھا تابش جی, یہ شاید موقع محل نہیں ہے اس طرح کی گفتگو کا, اور ہم نے جتنا عباس تابش کو پڑھا, ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا, تو ہمیں یہ صاف طور پر دکھائی دیا کہ دور دور تک عباس تابش کے مسائل میں یہ باتیں نہیں ہیں جو ہم اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ عباس تابش کا مسئلہ نہیں ہے جسے مسئلہ سمجھا جا رہا ہے. ایک خاص ذہن رکھنے والے لوگوں میں ایک, یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ لوگ جو ناکام لوگ ہیں اپنی زندگیوں میں, انہوں نے اپنے تئیں کچھ فیصلے کیے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ عباس تابش کے چاہنے والوں تک یہ بات بھی پہنچے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو, بہت سے ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تعداد اپنے تئیں بہت سو میں ہے, لیکن آپ کے چاہنے والوں کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اس میں نمک برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں. اس ذہنیت کے, جس ذہنیت کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو ہم نے ایک خاص ذہن کے لوگوں سے ہمیشہ عباس تابش کے شخصیت کے تعلق سے کوئی پازیٹیو بات نہیں سنی ان کے ہونٹوں سے, اور انہیں جب ہم نے محفل میں دیکھا تو عباس تابش کے پاؤں چھوتے ہوئے دیکھا, اس سے پیار کرتے ہوئے دیکھا, گلے ملتے ہوئے دیکھا, اور وہ گلے ملنے کے فوری بعد ہم نے ان کے رویے مختلف پائے. تو اسے آپ منافقانہ اس پہ کہیں گے, یا ان میں کیا چیز کی آپ کمی محسوس کرتے ہیں ایسے احباب میں؟ نہیں, منافقانہ میں بڑا سخت لفظ ہے, اچھا, میں نہیں استعمال کرتا. واہ. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میری مخالفت کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ایکچولی مجھ سے محبت کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جتنا توجہ سے مجھے وہ پڑھتے ہیں شاید دوست بھی نہیں پڑھتے اتنا. واہ, ٹھیک ہے, بہت اچھے. تو مجھے بہت وقت دیتے ہیں وہ. پھر ایسی ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو میرے ذہن میں سوال بن جاتا ہے ان باتوں کا, اور پھر میں اس کو اپنے آپ سے اس کا جواب مانگتا ہوں. واہ. دیکھیے, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کچھ تعریف کر رہا ہے بہت زیادہ,
ٹھیک اور ایک شخص آپ کی بہت مخالفت کر رہا ہے، ٹھیک، دونوں سچ نہیں ہوتے، سچ کہیں درمیان میں ہوتا ہے، بہت اچھے، اس سچ کو سمجھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ واہ، تو میں تو مخالفت کو نعمت سمجھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، اور اچھا لگتا ہے مجھے، پڑھتا ہوں میں کمنٹس جو ہے سوشل میڈیا پہ، اور پھر میں اس پہ سوچتا ہوں کہ یار واقعی ایسی بات تو نہیں، واہ، بہت اچھی بات، تو وہ چیزیں مجھے کچھ سمجھ آتی ہیں اور میں اپنے آپ کو امینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ واہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں محبت، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ان لوگوں کی محبت کا جواب دے سکوں، واہ، یعنی انہیں نالائکی، توجہ دے سکیں، میری ٹھیک، نالائکی ہے، واہ، نالائکی سمجھ لیں، میں نہیں دے پاتا، تو وہ اپنے اندر پھر اس کو مزید وہ پالتے رہتے ہیں، اور بس میں دعا گو ہوں کے لیے، بہت اچھی بات، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت مجھے اچھی بات، پڑھتے تو ہیں نا کم از کم، بہت اچھی، بہت ورنہ کتنے شاعر ہیں جسے پڑھ کے کتاب اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، بالکل، کوئی گفتگو نہیں کرتا کسی پہ، بے شک، وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں، تو یہ کرم ہے اللہ کا۔ بہت اچھا۔ اچھا تبھی جو ہم نے ایک بات اور دیکھی کہ ہمارے عہد میں ایک رشتہ ناپید ہو کر رہ گیا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس رشتے کا نام تھا استاد اور شاگرد کا۔ ہمارے شہر کا المیہ یہ ہے کہ ہم جس شہر میں موجود ہیں، شہر کراچی میں، ہم انتہائی دکھ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں تو وہ رشتہ غالباً دفن ہو چکا ہے۔ یعنی ہم بہت سے اپنے سینئر شعراء کو دیکھتے ہیں جو ہمارے درمیان تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی ایسا شاگرد دکھائی نہیں دیتا کہ بھئی یہ فلاں کے شاگرد ہیں۔ پہلے یہ بات فخر سے کہی جاتی تھی کہ یہ فلاں جو ہے فلاں کے شاگرد ہیں، اور فلاں جو ہے فلاں کے شاگرد ہیں، لیکن ہمیں بڑے حوصلے ملتے ہیں، ہم اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں جب ہم پنجاب کی جانب دیکھتے ہیں اور وہاں ایک اکیڈمی دیکھتے ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ دیکھتے ہیں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے صرف اس سبب سے کہ نوجوانوں کے لیے راہیں کس طرح سے بنائی جائیں، ان کے لیے راستے سہل کس طرح کیے جائیں، انہیں منظر پر کس طرح سے لایا جائے، اس میں سر فہرست نام آتا ہے پاستابش کا۔ آپ کی اس خوبی کو بھی وہ کوتا قامت شخص یا پازیٹیو کو نیگیٹو انداز سے دیکھنے والے احباب جو ہیں، آپ کی ان کاوشات کو بھی منفی انداز سے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنا جس طرح سے شاعری کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ اپنے اس عمل کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں کہ نوجوانوں کو آپ کو سامنے لانا ہے۔ اس میں آپ کس حد تک کامیاب ہیں، اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو ضرور۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کے مطابق ہوتا ہے۔ میں 1981 میں لاہور گیا تھا جب میں 20 سال کا تھا، اب مجھے اس شہر میں 40 برس پورے ہونے والے ہیں، 15 جون کو 40 برس پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، میں دیکھتا تھا وہاں جا کے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس سلام کا جواب نہیں دیتے، بڑے بڑے سینئرز ہمارے، شعر کی تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اسی شہر میں ایک شخص ایسا تھا جس کا نام خالد احمد تھا، خالد احمد صاحب، جی۔ واہ، خالد احمد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک میرے لیے ایک نعمت بنا کے بھیجا، واہ، انہی سے ہم نے سیکھا۔ واہ، ناصر کاظمی کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے کہ اگر کسی کا شعر انہیں اچھا لگ جاتا تھا تو وہ شہر کے ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے بتاتے تھے کہ فلاں نوجوان نے یہ شعر کہا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ٹھیک ہے۔ واہ 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 واہ، دوسرا بندہ جو تھا وہ خالد احمد تھا، خالد صاحب، واہ، کہ خالد صاحب جو ہیں وہ اس طرح حوصلہ افزائی کرتے تھے واہ، کہ خون بڑھ جاتا تھا۔ کیا کہنے،
میں ظاہر ہے اسی شخص کا سیکھا ہوا آدمی ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ جتنا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں یہ نوجوانوں کو بتایا جائے. باقی اپنے بہت سے انٹرویوز میں یہ بات میں دہراتا رہتا ہوں کہ شاعری جو ہے یہ ہنر ہے. واہ. علم آپ کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں, ہنر بہرحال آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. سیکھنا پڑتا ہے. کیا میں کوئی ٹی وی بنانے کی کتاب لے آؤں اور اسے سامنے رکھ کے ٹی وی بنانا شروع کر دوں تو نہیں بنا سکتا. نہیں بنا سکتا. بے شک. مجھے کہیں نہ کہیں کسی لیب میں سیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور غزل ہے ہی مصرع سازی کا عمل, واہ. اور مصرع سازی کا عمل کوئی سکھاتا ہے آپ کو. بہت اچھی بات ٹھیک ہے. اچھا, اب اس انسٹیٹیوشن کو کافی مطلب نقصان پہنچایا گیا یہ کہہ کے کہ شاعری جو ہوتی ہے یہ الہام ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. بالکل. تو کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھوکا ٹھاکی کا عمل جو ہے مصرع گھڑنا اور بنانا اور یہ وہ اس طرح کی تنقید بہت ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, شاعری جو ہے اس پہ محنت ہونی چاہیے, واہ. لیکن شعر سے محنت نظر نہیں آنی چاہیے. کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ. رودکی کا ایک جملہ ہے, اس نے کہا کہ جن شعروں کو کہنے میں میری راتیں سفید اور دن سیاہ ہو گئے, لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا واہ کیا آمد کے شعر کہے ہیں. کیا کہنے, لگے کہ یہ شعر بے ساختہ ہوا بے ہے, ساختہ ہوا ہے, لیکن اسے کہنے میں کچھ اسے سجانے میں وقت زور لگا ہو. واہ واہ. کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ کس خوش سلیقگی سے واہ جگر خوں کروں ہوں میں. واہ. اب یہ لفظ خوش سلیقگی جاننے سے تعلق رکھتا بے ہے, شک. یہ سلیقہ سیکھا جاتا ہے. واہ. کس خوش سلیقگی سے جگر خوں کروں ہوں میں, مصرع کبھو کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں. بہت اچھے. تو وہی تمام بات جو آپ نے یہ کہی. سیکھنا چاہیے. واہ. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میں جس شہر میں بیٹھ کے یہ انٹرویو دے رہا ہوں, مجھے ہر شہر کی وہ بیٹھکیں جہاں شاعری پہ گفتگو ہوتی تھی, بحثیں واہ. ہوتی تھیں, ان کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے. مثلا میں نے سلیم احمد کو ایک بار دیکھا ہے, واہ. میں ان کی بیٹھک میں نہیں آیا, لیکن سلیم احمد کی بیٹھک میں جو گفتگویں ہوئیں, جو چھپیں, لوگوں نے ذکر کیا, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں موجود بہت تھا. پرانا آدمی ہوں واہ. اور وہاں بیٹھ کے میں سیکھتا رہا ہوں. بہت اچھی بات. اسی طرح قمر جمیل ایک بڑا نام ہے بے شہر کا. شک. بے شک. قمر جمیل کے ہاں جس طرح جدت پہ گفتگو ہوتی تھی, اور اس بیٹھک سے جو لوگ نکلے ان کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا رہا ہوں. واہ. ایک دفعہ قمر جمیل صاحب جب میں پبلشنگ کرتا تھا تو ان کی مجھے کال آئی تھی, تو مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان سے میں ہم کلام ہوا. واہ. تو اسی طرح لاہور میں احسان دانش کی بیٹھک تھی, اسی طرح فنون کا دفتر تھا, بے شک. وہاں شام کو ہم تقریباً 24 برس بیٹھتے رہے. واہ. وہاں شام کو یہ شعر پہ بات ہو رہی ہے, قاسمی صاحب کر رہے ہیں, خالد احمد کر رہے ہیں, اختر حسین جعفری گفتگو کر رہے ہیں, کیا کیا لوگ تھے, سید محمد کاظم جیسا بڑا آدمی واہ واہ. وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہم اس سے سیکھ رہے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ بزم شاعری میں موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب عباس تابر, جو اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں اور ہماری بھی سماعت تک منتقل کر رہے ہیں, اور یقیناً آپ بھی ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے اور ہم بھی. عباس بھائی, خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, اور جیسا کہ میرے علم میں یہ بات پہلے سے تھا, میرے علم میں یہ تھا کہ آپ جب یہاں موجود ہوں گے تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع میسر آئے گا, اور ایسا ہی ہے. اور عباس بھائی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سے چاہنے والے وہ منتظر ہیں کہ عباس تابر سے کلام سماعت کیا جائے, تو آپ سے درخواست گزار. میں پیش کر دیتا ہوں جی. کچھ اشعار. پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے, واہ.
पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, वाह वाह, अब भी जलता शहर बचाया जा क्या सकता है। कहने, क्या कहने, वाह पानी आंख में भरकर लाया जा सकता वाह। है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, बहुत अच्छे, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, हाँ, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। क्या कहने हैं ताबिश भाई, वाह वाह, एक वाह, वाह। मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे लेकिन इससे काम चलाया जा हाँ, सकता हाँ। है। वाह दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, वाह दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, वाह, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता क्या है। कहने, क्या कहने, वाह दिल वाह, पर वाह, पानी पीने आती हैं उम्मीदें, वाह, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। मुझ गुमनाम से पूछते हैं फरहाद व मजनू, मुझ गुमनाम से मुझ पूछते हैं। गुमनाम से पूछते हैं फरहाद व मजनू, इश्क में कितना नाम कमाया जा बहुत सकता है। अच्छे ताबिश भाई, वाह 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 वाह, मुझ गुमनाम से पूछते हाँ, हैं हाँ, हाँ। फरहाद व मजनू, हाँ हाँ, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता वाह। है। ये महताब ये रात की पेशानी का घाव, वाह, ये महताब ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा क्या सकता है। कहने, वाह 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 वाह, ये महताब ये वाह। रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा वाह, सकता वाह, है। फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, वाह, फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। बहुत अच्छे ताबिश, वाह वाह, इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। वाह, खूबसूरत, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हाँ 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 हाँ, दश्त में प्यास, बुझाते हुए मर जाते हैं, हाँ, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, वाह वाह वाह, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हाँ हाँ हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हाँ हाँ, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। क्या कहने, जो ताल्लुक को निभाते हुए क्या मर जाते कहने, हैं। क्या कहने, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हाँ हाँ, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, वाह 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 वाह, क्या हम कहने, तेरे शहर से जाते हुए मर मर जाते जाते हैं। उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, वाह, उनके भी कत्ल का इल्जाम, उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए क्या मर जाते कहने, हैं। क्या कहने, क्या कहने, उनके भी हाँ, कत्ल हाँ, का हाँ, इल्जाम हमारे सर है, क्या कहने, वाह जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते वाह हैं। वाह ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, वाह, ये मोहब्बत की कहानी नहीं नहीं मरती लेकिन, लोग किरदार निभाते हुए मर बहुत जाते हैं। खूबसूरत ताबिश भाई, वाह वाह, ये वाह, मोहब्बत की कहानी नहीं हाँ, हाँ, मरती हाँ, लेकिन, वाह वाह वाह, लोग किरदार निभाते निभाते हुए मर जाते हैं। वाह लोग किरदार निभाते हुए मर वाह जाते वाह हैं। वाह वाह, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, क्या कहने, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए भाई, मर जाते हैं। कमाल है, कमाल है, वाह 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 वाह, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, हाँ हाँ जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चरागो अंबरो वादा के तमाम का है, वाह, चरागो अंबरो वादा के तमाम का है, जो मिलना हो तो मेरे पास वक्त शाम का है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चरागो अंबरो वादा के तमाम का है, हाँ हाँ जो मिलना हो तो मेरे पास वक्त शाम का है। हाँ 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 गलत समझ लिया उसने तो क्या करूंगा मैं, हाँ हाँ, गलत समझ लिया उसने तो क्या तो करूंगा, क्या करूंगा मैं, कि मेरा उससे ताल्लुक तो एहतराम का है। बहुत अच्छे,
بہت اچھے غلط سمجھ لیا اس نے تو کیا کروں گا میں ہاں 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 کہ میرا اس سے تعلق تو احترام کا ہے. واہ جو تو نہیں ہے تو اس کو پکارتے ہیں ہم. واہ شعر سنیے گا. جو تو نہیں ہے تو اس کو پکارتے ہیں ہم. ہمارے شہر میں ایک شخص تیرے نام کا ہے. بہت پیارے بہت پیارے. واہ 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 واہ. جو تو نہیں ہے تو اس کو پکارتے ہیں ہم. کیا کہنے. ہمارے شہر میں ایک شخص تیرے نام کا ہے. بہت خوبصورت. مجاوران حرم کو یہ کون سمجھائے مجاوران حرم کو یہ کون سمجھائے کہ یہ زمانہ میرے 12ویں امام کا ہے. کیا کہنے. مجاوران واہ، واہ، حرم کو واہ، یہ واہ۔ کون سمجھائے ہاں 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 کہ یہ زمانہ میرے 12ویں امام کا ہے. ہاں ہاں ہاں. اور شعر دیکھیے کہ واہ. ستم تو یہ ہے ہم. کہ پتلی بٹھا کے مسند پر ستم تو یہ ہے کہ پتلی بٹھا کے مسند پر. کہا گیا کہ یہی فیصلہ عوام کا. کیا کہنے. اور یہ حقیقت. کیا خوبصورت شعر. ستم تو یہ ہاں ہے ہاں ہاں کہ پتلی بٹھا کے مسند پر ہاں 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 ہاں. کہا گیا کہ یہی فیصلہ فیصلہ عوام کا ہے. واہ واہ واہ. خوبصورت. یہ مہلت تیمم و وقت اذاں تو ہے. واہ. یہ مہلت تیمم و وقت اذاں تو ہے. تیغ اور سر کے بیچ شب درمیاں تو ہے. واہ واہ. تیغ اور سر کے بیچ شب درمیاں تو ہے. ہاں ہاں. پہلے تو میں نے پنجرے سے ٹکرائے اپنے پر. پہلے تو میں نے پنجرے سے ٹکرائے اپنے پر. پھر سوچنے لگا میرے منہ میں زباں تو ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا کہنے. پہلے واہ، تو واہ، میں واہ، نے واہ. پنجرے سے ٹکرائے اپنے ہاں پر. ہاں 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 ہاں. پھر سوچنے لگا ہاں ہاں ہاں. میرے منہ میں زباں ہاں تو ہے. واہ. پھر سوچنے لگا میرے منہ میں زباں تو ہے. چپ توڑ دی ہے ایک پرندے نے بول کر. چپ توڑ دی ہے ایک پرندے نے بول کر. چلیے ہمارے حق میں کسی کا بیان کیا تو ہے. کہنے. کیا کہنے. واہ واہ. چپ توڑ دی ہے ایک پرندے نے بول کر. واہ واہ واہ. چلیے ہمارے حق میں کسی کا بیان تو ہے. واہ. اتنی سی بات پر میں اسے چھوڑ دوں گا کیا. کیا کہنے. اتنی سی بات پر میں اسے چھوڑ دوں گا کیا. وہ لاکھ بد دماغ سے ہی میری جان تو ہے. بھائی بہت اچھے تابش بھائی. واہ 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 واہ. اتنی سی بات پر میں اسے چھوڑ دوں گا کیا. واہ. وہ لاکھ بد دماغ سے ہی میری جان تو ہے. ہاں ہاں ہاں. اور تقریر کر رہا ہے کوئی چیخ چیخ کر. واہ. تقریر کر رہا ہے کوئی چیخ چیخ کر. کچھ بھی نہ ہو بیان میں زور بیان تو ہے. بہت اچھے. تقریر کر رہا ہے کوئی ہاں، چیخ چیخ کر. واہ کچھ بھی نہ ہو بیان میں زور بیان تو ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے بہت اچھے. تاج بھائی ہمارا تو بس یہ جی چاہ رہا ہے کہ بالکل بس شعر سنتے رہیں ہم اور آپ کو بھی اسی کیفیت میں رکھیں کہ آپ شعر کا رشتہ جو ہماری سماج سے قائم ہے اسے ٹوٹنے نہ دیں. ٹوٹتے عشق کا کچھ بوجھ بٹاتے جاتے. واہ. ٹوٹتے عشق کا کچھ بوجھ بٹاتے جاتے. ٹوٹتے عشق کا کچھ بوجھ بٹاتے جاتے. سارا ملبہ میرے اوپر نہ گراتے جاتے. بہت اچھے بہت اچھے. ٹوٹتے عشق کا کچھ بوجھ بٹاتے ہاں جاتے. ہاں ہاں. سارا ملبہ میرے اوپر نہ گراتے جاتے. اتنی اجلت میں بھی کیا آنکھ سے اوجھل ہونا. واہ. اتنی اجلت میں بھی کیا آنکھ سے اوجھل ہونا. اتنی اجلت میں بھی کیا آنکھ سے اوجھل ہونا. جا رہے تھے تو مجھے تم نظر آتے جاتے. بہت اچھے بہت اچھے. اتنی اجلت میں بھی کیا آنکھ سے اوجھل ہونا. ہاں ہاں ہاں. جا رہے تھے تو مجھے تم نظر آتے جاتے. ہاں ہاں ہاں. کن اندھیروں میں مجھے چھوڑ دیا ہے تم نے. واہ. کن اندھیروں میں مجھے چھوڑ دیا ہے تم نے. واہ. اس سے بہتر تھا مجھے آگ لگاتے جاتے. بہت اچھے. کن اندھیروں میں مجھے چھوڑ دیا ہے تم نے. ہاں ہاں ہاں. اس سے بہتر تھا مجھے آگ لگاتے جاتے. اور شعر دیکھیے کہ میں بھی ہوتا تیرے رستے کے درختوں میں درخت.
واہ میں بھی ہوتا تیرے رستے کے درختوں میں درخت ہاں 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 اس طرح دیکھ تو لیتا تجھے آتے جاتے کیا کہنے کیا کہنے میں بھی ہوتا واہ، تیرے رستے واہ، کے واہ۔ درختوں میں ہاں درخت ہاں 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 اس طرح دیکھ تو لیتا تجھے تجھے آتے جاتے بہت اچھے بہت اچھے میں یہ چاہ رہا تھا تابش بھائی کہ میں بالکل بھی آپ کو پریشان نہ کروں اور شعر ہی سماعت کرتے رہیں ہم سب، لیکن وہ میرے ذہن میں ایک بات آئی جو آف دی کیمرہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ہماری سماعت تک پہنچائی، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اسے بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ نے شاعری کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت جملے کا اضافہ کیا تھا کہ یہ جن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہونا چاہیے شاعری، یعنی جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ شعر ہوتے ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتے۔ تو میں اس کی معافی چاہ رہا ہوں، میں مخل ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو کچھ دیر کے لیے اور اگر جوڑ دیا جائے اور آپ کو پھر ہم زحمت دیں گے۔ چلے میں کچھ اور پیش کر دیں۔ جی ضرور۔ اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں، واہ اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں واہ، کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا بہت نہیں، اچھے بہت اچھے، اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں ہاں ہاں ہاں، کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں۔ واہ کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، واہ، کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے، کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، واہ واہ، تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا بہت نہیں۔ اچھے بہت اور اچھے، شعر دیکھیے کہ یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، واہ، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے، واہ 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 واہ، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، واہ 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 واہ، وہ آستین سے ہے آستانے والا بہت نہیں۔ اچھے بہت اچھے، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں۔ واہ پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، واہ، پلٹ کے آ ہی گئے ہو ہاں، تو اتنا دھیان رہے، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، ہاں 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 ہاں، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اچھا تابش جی، ہمارے ایک دوست آسٹریلیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور کم و بیش وہ بھی آپ سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، یا آپ سے محبت کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ تو ان کی خواہش یہ ہے، وہ اسٹوڈیو ہی میں موجود ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تابش بھائی سے وہ کلام سن لیں۔ وہ میرے رنگلے کبوتر کچھ تھا، اگر آپ کے حافظے میں ہو تو، جسے چاہے دہشت گرد، میں دو چار شعر جی یاد جی ہوں گے ضرور مجھے۔ ضرور، تیری مرضی تو پرندے مار دے، ہاں ہاں سر وہ صنوبر مار دے، ہاں 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 ہاں، تو پرندے مار دے سر وہ صنوبر مار دے، واہ، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کیا کر مار دے، کہنے کیا کہنے، تو پرندے مار دے سر وہ صنوبر ہاں مار ہاں دے، ہاں ہاں، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، بہت اچھے، تو نے جس کے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، بہت اچھے، تو نے جس کے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھ کو تیرے گھر کے اندر مار دے، بہت اچھے بہت اچھے، یہ نہ ہو وہ تجھ کو تیرے گھر کے اندر مار دے، واہ واہ، اس کو کیا حق ہے یہاں بارود کی بارش کرے، ہاں 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 ہاں، اس کو کیا حق ہے یہاں بارود کی بارش کرے، واہ، اس کو کیا حق ہے میرے رنگلے کبوتر کیا مار کہنے دے، کیا کہنے کیا کہنے، اس کو کیا حق ہے یہاں بارود کی بارش کرے، واہ 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 واہ، اس کو کیا حق ہے میرے رنگلے کبوتر واہ، مار دے، بہت خوب، تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا، کیا خوبصورت ہے، تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا، ہاں، جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے، کیا کہنے، جو کیا پرندے کہنے، بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے، بہت خوب بہت خوب، بہت میں شکریہ، ذرہ واہ، ہوں کہ نا ذرہ بہت ہوں، ہاں ہاں،
میں ذرہ ہوں کہ نا ذرہ بہت ہوں، واہ، ابھی اپنے لیے اتنا بہت ہوں، بہت اچھی، ابھی اپنے لیے اتنا بہت ہوں، ہاں ہاں ہاں، بتا کتنی محبت چاہیے ہے، کیا کہنے ہیں، بتا کتنی محبت چاہیے ہے، ہاں ہاں ہاں، تجھے تو دوست میں تنہا بہت ہوں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، بتا واہ، واہ، کتنی محبت چاہیے، ہاں 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 ہاں، تجھے تو دوست میں تنہا بہت ہوں، بہت اچھے، بتاتے ہیں مجھے میرے بہی خواہ، ہاں ہاں، جہاں ہوتا نہیں ہوتا بہت ہوں، بہت ہوں، بہت اچھے، بہت اچھے، بھرم بھی رکھ میرا رب فضیلت، بنا بھی دے اگر بنتا بہت ہوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ تابش بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے، خوبصورت گفتگو فرمائی، خوبصورت کلام آپ کا ہماری بہت سماعت شکریہ، میں۔ بزم شاعری کا، عامر مسعود بھائی کا، بہت شکریہ، مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے اس چینل کو دیکھنا، بہت شکریہ، بلکہ لاہور میں یہاں کی ادبی صورتحال جو ہے وہ میٹرو سے ہمیں بہت شکریہ، پتہ چلتی رہتی ہے، اور میں آپ کے انٹرویو سنتا رہتا ہوں۔ بہت شکریہ تابش بھائی، بہت شکریہ، اور پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ اجازت دیجئے تو پروگرام کے اختتام کا جی بسم اللہ۔ بتائیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری، آج ہمارے مہمان تھے دنیا اردو کے بے بدل شاعر جناب عباس تابش، جنہوں نے اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کی، اپنا بے بدل کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا۔ ہم پروگرام کے اختتام سے قبل آف دی کیمرہ عباس تابش صاحب سے ایک وعدہ ضرور لیں گے کہ وہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں اور اپنے ان خوبصورت اشعار کو ہماری سماعتوں تک ضرور پہنچائیں۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔